پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد جموں کشمیر کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب. السلام علیکم راجہ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم راجہ صاحب. نجم سیٹھی بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام سیٹھی صاحب. راجہ صاحب سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کلیش چل رہی ہے آپ کی ود دا پریزیڈنٹ اور جو سپریم کورٹ کے پہلے چیف جو ابھی جو حال ہی میں چیف جسٹس صاحب تھے جسٹس ریاض, یہ اس کی کیا بنیاد کیا ہے اس کلیش کی؟ ایسا ہے جی کہ کلیش تو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بعد میں آیا. بات یہ ہے کہ میں نے جو پرائم منسٹر کے خلاف ایڈوائس دی اس کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ کو, اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو ہے وہ سیکشن 8 کے تحت اس کو وہی اختیار حاصل ہے جو مستقل صدر کو ہے. تو اس میں میں نے چارجز فریم کیے تھے. ایک تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی اور انہوں نے دوسرا مس کنڈکٹ کیا ایز اے جج آف دا سپریم کورٹ. تو وہ چارجز ایسے ہیں, وہ 7-8 تھے. وہ اس کو بنیاد بنا کے میں نے ریفرنس جب دائر کیا, اپنا ایڈوائس دی, پھر اس پر ریفرنس دائر ہوا. تو پریزیڈنٹ صاحب اچانک جو ہے وہ یو کے گئے ہوئے تھے, انہوں نے اپنے وزٹ کو کٹ کیا اور یہ پہنچے, اور انہوں نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جس کی آئین میں گنجائش نہیں تھی ایکٹ 74 میں, جو انٹرم ایکٹ 74 ہے. تو چونکہ وہ اس کی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن تھی تو لابلا پھر اختلاف تو پیدا ہونا تھا. اس لیے کہ جو پریزیڈنٹ ہے آزاد کشمیر کا, وہ اس کا جو ایڈوائس ہے بائنڈنگ ہے ان سبجیکٹس پر جو آزاد کشمیر حکومت کے پاس ہے, وہ ہیں پرائم منسٹر کے ایڈوائس پر. یہ وہی جو پرانا 73 کا جو اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا اسی طرح کا. باقی ماندہ راجہ صاحب قطع کلامی معاف, سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ریفرنس کیوں موو کیا اس سٹیج پہ جبکہ پریزیڈنٹ باہر تھے ملک سے, جب وہ تھے 9 مہینے 7-8 مہینے ہو گئے ہیں آپ کو پرائم منسٹر آئے ہوئے. اگر آپ کا یہ ویو ہے کہ یہ ایڈوائس بائنڈنگ تھی تو پہلے کیوں نہیں موو کی جب وہ تھے پریزیڈنٹ؟ اب ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو اسپیکر بنے ان کو کیوں آپ نے یہ موو کی؟ ایسا ہے کہ میں نے پوری کوشش کی تھی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ. میں 2-3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب پاکستان سے بھی ملا تھا. ہم چاہتے تھے کہ وہ جو ایک کیس تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سینیئرٹی کی بنیاد پر, جس میں ہم تو فریق نہیں ہیں, اس میں جج صاحب نے اپنے طور پر جو کیس کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں چاہتا تھا کہ وہ دور ہو جائے. تو پریزیڈنٹ صاحب کو بارہا میں نے یہ کہا کہ آپ اس میں جو ہے وہ ایسا پوسچر آپ کو رکھنا چاہیے کہ جس سے یہ فیصلہ ہو پائے. لیکن یہ بکے میں پارٹی, تو اب وہ پارٹی کو میں بتا کے اگر کرتا تو یہ اس کو بتا دیتا اور وہ اسٹے آرڈر جاری کر دیتا, جیسے اس نے پہلے بھی کیا تھا 15 مارچ کے فیصلے پر کے غیر آئینی اس نے ایک اقدام اٹھایا تھا. تو اس سے مجھے پورا یقین تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب یہ مجھے نہیں کرنے دیں گے. تو راج صاحب یہ بتائیے کہ اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو ریفرنس بھیجا ہے ان کو کہ جی اس کو اس طریقے سے حل کیا جائے, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس اس وقت فائل پڑی ہوئی. یہ ایسا ہے کہ اس میں تھوڑا سا ایک آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کی جو سیکشن آرٹیکل 209 ہے, اس میں جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو اپنی سفارشات بھیجتی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی ہے, وہ پریزیڈنٹ کے اختیار میں اس کو قبول کرے یا نہ کرے. لیکن جو ہمارا انٹرم ایکٹ ہے 74 کا, اس پہ یہ بائنڈنگ ہوتی ہے چیئرمین کاؤنسل پر, بیکاز چیئرمین کاؤنسل جو ہوتا ہے وہ بینگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان میں چیئرمین کاؤنسل ہے, تو اس کو جو ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. تو یہ فرق ہے اس میں اور ہمارے میں. تو ہمیں صورتحال یہ ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب ہیں جن کے خلاف ایک ریفرنس پینڈنگ ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, ان میں فیصلہ آ گیا ہے کہ ان کو نکالا جائے, ان کے خلاف چارجز سنگین ہیں, اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو چیئرمین ہے آزاد جموں کشمیر کاؤنسل کے, ان کے پاس ہے. کیوں نہیں وہ ایکٹ کر رہے اس وقت پرائم؟ ان کے کیا پرابلمز ہیں؟ وہ کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہیں ایک سچویشن کو جس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بھی فیصلہ کر لیا ہے؟ لگ رہا ہے آن دا فیس آف اٹ کہ یہ سینیورٹی کا پرنسپل بھی مینٹین نہیں ہوا. اس کے بعد جو جج صاحب بنے جو چیف جسٹس, انہوں نے بھی حماقتیں کی ہیں. تو کیوں نہیں پرائم منسٹر آف پاکستان اس پہ ایکٹ کر رہے؟ رکاوٹیں کیا ہیں؟ ایسا ہے کہ میری جو اپنا ہے کہ اس پہ ٹائم فریم تو نہیں ہے, لیکن ریزنیبل ٹائم کے لیے سپریم کورٹ میں اور عدالتوں میں بے شمار ایسے فیصلے جہاں پر ریزنیبل ٹائم کا جو تعین کیا گیا ہے. تو ایک تو وہ پہلے امریکہ چلے گئے تھے, وہ جو نان پرولیفریشن جو ٹاکس تھی, اس کے بعد انہوں نے جانا تھا وہ EU میں, لیکن وہ جا نہیں سکے, پھر بھوٹان چلے گئے. تو میرا خیال ہے, مجھے یقین ہے, امید ہے کہ 2-3 دن میں جو ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے نا اس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے اس کی جو سفارشات ہے وہ اپنا جو ہے وہ حکمنامہ جو ہے جاری کر دیں. رائے صاحب میں آپ کو ایک ڈائریکٹ سوال پوچھنے والا ہوں, آئی ہوپ یو ول گیو می این آنسر. یہ تو نہیں ہے کہ اس وقت اتفاق نہیں ہے بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ اس چیز کو کیسے حل کیا جائے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ریاض چودھری صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں بن سکتے تھے جس طریقے سے یہ بنے وداؤٹ دی اپروول آف دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ.
وہ تو چلا گیا معاملہ. اب تو میرا نہیں خیال کہ اب جس طرح جو پوسٹر جو جنرل کیانی نے رکھا ہوا ہے اپنا پاکستان کی پالیٹکس میں، اس سے تو مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ آرمی کا کوئی رول جو ہے وہ باقی ان امور میں رہ گیا ہوا ہے. آزاد کشمیر میں تھا، چونکہ سارے پاکستان میں تھا، تو اس میں یہ ہے کہ اور بھی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جی. اس طرح اسلام آباد میں یہ آر بلاک میں آگے پیچھے کافی سارے ہوتے ہیں نچلے لیول پر، وہ شاید کوئی ایسا معاملہ ہو، لیکن یہ ہے کہ آرمی کا میرا نہیں ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس میں جو ہے. راجہ صاحب، میں نے جہاں بات چیت کی ہے مجھے ایسے سوال کیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کچھ ایسے بیان ہیں یا آپ کی کوئی ایسی ویوز ہیں جس کے بارے میں وہ اتنے خوش نہیں ہیں فوج. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیسی ویوز ہو سکتی ہیں یہ جس کے بارے میں وہ خوش نہیں ہیں؟ کیوں اس قسم کے شک شبہات ہیں؟ ایسا ہے جی کہ میں آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہوں، اور میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کروں گا، اور جو کانسٹیٹیوشن میں جو باتیں دی گئی ہیں اس پر میں عمل درآمد کروں گا. اس پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ناراض ہو، مجھے اس کی فکر نہیں ہے. لیکن میرا کوئی ایسا جو پوسچر ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ جس سے کوئی پاکستان کی سلامتی یا پاکستان کے اس سے بارے میں مسلم کانفرنس کا میں وزیر اعظم ہوں، اور اس کی پارٹی نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد پاس کی تھی، وہی میگنا کارٹا ہے بنیادی طور پر، اور اسی میں جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ کشمیری پاکستان سے شامل ہوں گے، اور اسی پارٹی کا میرا باپ بھی صدر ہے. ایسی کوئی بات نہیں. البتہ اپنے حقوق کی بات تو میں کروں گا. میں جس طرح اس کو تربیلا کو دیتے ہیں اپنا یہ نیٹ ہیڈل پرافٹ، وہ میں بھی مانگتا ہوں. اس طرح کی بہت ساری باتیں میں کہتا ہوں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو خرابیاں ہیں اس کو دور کیا جائے، جو یک طرف طور پر ترامیم جو کہ وہ ختم کی جائے، جیسے 18 امینڈمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے. اس طرح کی باتوں تو میں کہوں گا یہ میری ذمہ داری ہے، اس میں کسی کو ناراض خفا ہونے کی کوئی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راجہ صاحب. لاسٹ سوال میرا یہ ہے آپ سے. نواز شریف صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ گیلانی صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ایکٹنگ اسپیکر آف اسمبلی آپ کے ساتھ ہیں، تو مسئلہ اب کیا ہے؟ کیوں نہیں پاکستان پریزیڈنٹ، پاکستان کے پرائم منسٹر اب آپ اس سمری کو سائن کر کے اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں تو ان سے یہی توقع رکھتا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے یہ جو بات بھی کہی تھی، میں نے بھی ان سے بارہا یہ گزارش کی تھی، اس پر ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی. اور لاسٹ ٹائم جب وہ امریکہ جا رہے تھے تو میں نے ان سے یہی کہا تھا جی کہ اس کو آزاد کشمیر کے آئین کے تحت جو اس مسئلے کو حل کیا جائے. اور مجھے جو انڈیکیشنز ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ 2-3 دن کے اندر اندر جو ہے نا اپنے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے، بلکہ فیصلہ تو نہیں میں اس کو کہتا، اس کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے انسٹرکشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو جاری کریں گے، تاکہ جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ بخار و خوبی جو ہے اختتام پذیر جو ہے آئین اور قانون کے تحت 74 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت. رائے صاحب ایک سوال میں کرنا چاہوں گا آپ سے. گیلانی صاحب جو ہے منظور حسین گیلانی صاحب یہ 7 جون کو ریٹائر ہو رہے ہیں اگر میری انفارمیشن کریکٹ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یا جو اے جے کے کاؤنسل کے چیئرمین ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب گیلانی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر یہ معاملہ حل ہو جائے گا اور شاید ریاض اختر چودھری صاحب کو دوبارہ وہ سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کے اندر لانا چاہیں؟ کیا ایسے کوئی شکوک ہیں آپ کو؟ یہ جی نہیں، میں تو اب تو چونکہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، اور ایک ہی سپریم جوڈیشل کاؤنسل آزاد کشمیر، ایک ہی سپریم کورٹ ہے. تو یہ تھا یہ بھی ایک پلان تھا، پلان بی تھا کہ اس کے تحت کیا جائے، لیکن وہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ایکٹ 74 میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر یہ کوئی کرے گا تو سوائے اس کے کہ وہ ہمارے آئین کو پامال کرے یا اس کے خلاف جائے تبھی ممکن ہے، ورنہ یہ اس آئین کی روشنی میں یہ ممکن نہیں ہے. رائے صاحب آئین کی پامالی تو 2006 میں بھی ہو گئی تھی، آپ کیسے گارنٹی کریں گے آپ کہ آئین کی پامالی نہ ہو؟ وہ تو 73 کے کانسٹیٹیوشن کی بھی 2-3 بار ہوئی جی. وہ تو ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ وقت چلا گیا جی. اب وہ دریاؤں کے پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا. اب یہ شاید ممکن نہ ہو کہ اس طرح جو ہے گراس وائلیشن جو ہے کانسٹیٹیوشن کی جا سکے، یہ ممکن ہے، اور یہ پاکستان کے مفاد بھی نہیں ہے نہ کشمیری کے مفاد میں. رائے صاحب لاسٹ کویسچن. سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس پڑا ہوا ہے سینیورٹی کا، وہاں 2 سال سے تو ڈوگر کورٹ تھا، مگر اس کے بعد تو اب ہماری ریسٹورڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے، وہاں کیوں نہیں فیصلہ آ رہا ہے؟ آپ کیا خیال ہے؟ سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیں جی ایسا ہے کہ کچھ بہت سارے نازک سے معاملات بھی ہوتے ہیں. اب یہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، میں اس پہ کہنا کچھ نہیں چاہتا. اس میں چونکہ آزاد کشمیر خود فریق نہیں ہے، اور نہ اپنے وہ ریاض اختر چودھری صاحب بھی فریق نہیں تھے. اس پہ سپریم کورٹ نے بڑی سمجھداری سے اس معاملے کو ٹیکل کیا ہے. اب یہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ اس پر انہوں نے فیصلہ کیوں نہیں دیا. لیکن یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو فیصلہ دیا یہ بائنڈنگ ہے، اور یہ مینڈیٹری ہے، یہ ریکمینڈیٹری نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس کے مطابق جو ہے وزیر اعظم پاکستان انہوں نے پاکستان میں بھی 2 بار جو ہے یہ عدلیہ کے بحران کو بڑے احسن طریقے سے نپٹا ہے. اور میں ان سے توقع رکھتا ہوں آپ کے اس فورم سے یا اس میڈیا سے یا اس میڈیم سے
کہ وہ آزاد کشمیر کے معاملے میں بھی ایسا ہی رول ادا کریں گے کہ جس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو احساس نہ ہو سکے کہ آزاد کشمیر کے آئین کی جو کوئی وائلیشن کی گئی ہے. بڑی مہربانی. بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا ہم سے بات کرنے کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ فاروق حیدر صاحب, وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ سردار عتیق صاحب سے بات کی جائے جو کہ پریزیڈنٹ ہیں مسلم کانفرنس کے. ان کی کیا رائے ہے اس بارے میں وہ بھی لیں گے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.